اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں، مکی قرآن 2/3 ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا۔ تو آنا تھا نا، وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے، قتال کے ذریعے، یہ قتال کی حکمت تھی۔ تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے۔ تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا، لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس نے تمہاری دعا سن لی۔ یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا، نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے، یہ بالکل نہتے ہیں۔ اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، آپ اس درجے تک۔ لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے۔ اس میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے۔ تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا۔ اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر، تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے، سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے۔ تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے، قطار در قطار اتریں گے۔ ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا، تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے۔ فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ ہوں پائی گنتی پوری ہوگی دو پاسے، یہی ذکر آ گیا۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں، اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا۔ اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کمال کے الفاظ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، چھایا ہوا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے، فوراً پکڑتا نہیں۔ حالانکہ عزیز ہے، ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے، لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی، ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں،
اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ. یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا، یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے. یہ غنودگی آتی ہے اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. مثلا درس قرآن میں، مثلا جمعے کے خطبے میں، مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے، جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا. یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی. یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی. یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا. یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے. سانس کی کمزوری اٹیچ ہے. اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گھیر پڑتی تھی. اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بیچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر، وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے. تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی. ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے. روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست. ظاہر یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو. یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا، وہ بھی دور کر دی کہ نہیں، پانی آ گیا. تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی. یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی. یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا. نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت